سونے سے پہلے انسان گناہ کرتا. آج کل آسان ہے گناہ نا، یعنی گناہ آسان ہو گیا ہے. اور سونے سے پہلے استغفار کر کے سونا، سونے سے پہلے باوضو ہو کے سو، سونے سے پہلے امام زمانہ سے گفتگو کر کے سوئے. مگر ہم واٹس ایپ، فیس بک سب، اور اٹھ کے بھی سب سے پہلے یہی چیک کرتے ہیں کس نے میسج بھیجا رات کو، مس تو نہیں ہو گیا کوئی. اور وہ جو ہر وقت آن لائن ہے، جو 24 گھنٹے آن لائن ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. کب پلٹے گا، کب پلٹے گا؟ عزیزان محترم، امام واسطہ فیض ہے خدا اور مخلوق کے درمیان. اس واسطہ فیض سے جڑے. دنیا آپ کو دور کرنا چاہتی ہے امام سے، یاد رکھیے گا. ہر چیز، چاہے وہ میرا باطن نفس ہو، چاہے وہ جتنی بھی دنیا کی طاقتیں ہوں، انہیں صرف اور صرف امام سے مشکل ہے. کربلا صرف 61 ہجری میں نہیں ہوئی، کربلا ہر تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے اور آئندہ تک رہے گی. یہی بتایا کہ جو امام تک پہنچے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، مگر امام کو تنہا نہیں چھوڑا. شب عاشورہ شمع گل کی گئی، کیا کہا؟ جاؤ، انہیں مجھ سے جنگ ہے، انہیں تم سے مسئلہ نہیں ہے. مقام دکھائے، سب کیا. کہ ایسا بھی نہیں کہ تمہیں اجر نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. کیا کہا؟ کہا مولا خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہو. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ کربلا ہے کیا؟ یعنی کربلا میں اصحاب کا محور امام ہے. امام ہے، ہم ہیں. ہم فنا ہو جائے، امام زندہ رہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. ابھی ہماری زندگی میں امام کا ہے، سب کچھ ہے، امام نہیں. آپ بولیں پھر مولانا ہمارا کیا قصور ہے؟ بھئی امام غیبت میں ہے، ہم نے تو منع نہیں کیا. ہم تو ہیں، امام نظر نہیں آ رہے. علی ابن مہزیہ 20 سال یا 25 سال حج کرتا رہا اس امید سے کہ امام کا جو ہے وہ زیارت ہوگی، دیدار ہوگی. تھک گیا، مشہد کا رہنے والا تھا، نہیں گیا. پھر پیغام آیا جاؤ اس سال ملاقات ہوگی. گیا، پہنچا، طواف کر رہا تھا، شخص آیا، کہا چلو میرے ساتھ. وادیوں سے لیتا ہوا پہاڑوں سے ایک جگہ پہ گیا، سر سبز ہے. کہا میں نے آج تک ایسی جگہ مکہ میں دیکھی نہیں تھی. گیا، خیمے میں داخل ہوا. جیسے ہی اندر آیا، امام نے دیکھتے ہی کہا ہم تمہاری زیارت کے بڑے مشتاق تھے. امام کسی کے لیے کہے ہم تمہارے دیدار کے بڑے مشتاق تھے. علی ابن مہزیہ نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مشتاق تھے؟ کہا ہاں. کہا تمہارا عمل تمہیں ہم سے ملنے نہیں دے رہا تھا، میں اپنا عمل چیک کروں. امام میرے گھر میں کہاں ہے؟ کون سا ایسا کام میں کرتا ہوں گھر میں کہ میں امام کو دعوت دوں؟ بھائی اس کو محسوس کریں نا. کب تک خواب و خیالوں میں رہیں گے؟ امام سے بات کریں، چھوڑیں، کہیں مولا سب کچھ اپنی جگہ پر، مگر میں آپ سے دور نہیں ہو سکتا، سب چھوڑ دوں گا میں. دیکھیں امام آپ کی کیسی مدد کرتے ہیں. ہم اصل میں امام کو سمجھ ہی نہیں پائے. امام ہے کیا؟ ہر عالم میں امام ہے، یاد رکھیے گا. یہ عالم مادہ ہے، عالم ملکوت ہے، اور پتہ نہیں کتنے عالم ہیں. اور ہر عالم میں امام ہر وقت حاضر ہے. امام کا وجود صرف ہمیں فیض نہیں دے رہا، امام کا وجود ملائکہ کو بھی فیض دے رہا ہے. امام کے وجود کی وجہ سے ساری ہوائیں چلتی ہیں، امام کے وجود سے یہ پھول کھلتے ہیں، امام کے وجود کی وجہ سے یہ نیکیاں پیدا ہوتی ہیں. چاہے کب کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی نہ بھی مانتا ہو، یہی ہے وہ رحمت موصولہ جو ان کے جتنے قریب ہو گیا اس کی پرواز بڑھتی چلی جائے گی. اپنے آپ کو بلند کریں، اس عالم سے اوپر اٹھیں، دوسرے عالم میں آئیں. پھر دیکھیں وہاں پہ بھی امام واسطہ فیض ہے. کربلا عشق کی وادی ہے، دعوت دیتی ہے ہر سال، آؤ اس وادی کے اندر داخل ہو. اس وادی میں مگر داخل ہونا یعنی اپنے آپ کو چھوڑ کر آؤ. اس وادی عشق کی وادی میں کیا ہے؟ اس عشق کی وادی میں شرط یہی ہے گردن کٹوا کے آؤ. جس کا سردار اپنی گردنوں کو کٹوا دے اس کے ماننے والوں کی گردن کی کیا قیمت ہے؟ آ سکتے ہو؟ آؤ. دیکھیں اسے ایک 28 سال کے جوان کو کہ جس نے اس دور کے اندر اپنی گردنیں کٹوا کر آج کے دور میں گردنیں کٹوانے والوں کا سردار بن گیا. کیوں؟
کہا میرے ارباب نے گردن اپنی دی ہے اسلام کی خاطر، میری گردن کی کیا حیثیت؟ وہ اپنے آپ کو اس وادی میں لے کر آئے زیادہ۔ امام خون کا وصل مانگتا ہے، پہلی چیز یہی ہے، اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب آپ پاک ہوں گے پھر آگے معاملہ بڑھے گا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم ایک ایسے مکتب میں ماننے والے ہیں کہ جس میں ماہ محرم، عزاداری، ماتم، مجلس اور سب سے بڑھ کر گریہ، ہم کچھ بھی محنت نہیں کریں نا پھر بھی ہمیں مولا بلا لیتے ہیں ہر سال، آؤ آؤ، کچھ نہیں کرو، صرف گریہ کرو۔